آج میں ایک کلاسک شاعر کرشن بہاری نور کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، وہی ہے حال ہمارا جو ہو گناہ کے بعد۔ میں کیسے اور کس سمت موڑتا خود کو، کسی کی چاہ نہ تھی دل میں تیری چاہ کے بعد۔ ہوس نے توڑ دی برسوں کی سادنا میری، گناہ کیا ہے یہ جانا مگر گناہ کے بعد۔ ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں، وہ ہو گناہ سے پہلے یا ہو گناہ کے بعد۔ کٹی ہوئی تھی تنابیں تمام رشتوں کی، چھپاتا سر میں کہا تجھ سے رسم و راہ کے بعد۔ گواہ چاہ رہے تھے وہ بے گناہی کا، زباں سے کہہ نہ سکا کچھ خدا گواہ کے بعد۔ نظر ملا نہ سکے، میں تو اسے نظر بھر کے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے بعد میں نظر نہیں ملا سکا۔ اس نے پھر ایسی قہر آلود نگاہ سے مجھے دیکھا، ایسی شفاق نظر سے مجھے دیکھا کہ میں پھر اسے نظر نہیں ملا، میری تاب نہیں ہوئی کہ میں پھر اسے نظر ملا سکوں۔ تو وہی ہے حال ہمارا، اس کے بعد میرا وہی حال ہوا۔ گناہ کرتے ہوئے آپ پکڑے جائیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، وہی ہے حال ہمارا جو ہو گناہ کے بعد۔ میں کیسے اور کس سمت موڑتا خود کو، کسی کی چاہ نہ تھی دل میں تیری چاہ کے بعد۔ تیری چاہت جب دل میں پیدا ہوئی نا، اس کے بعد کسی اور کی چاہت میرے دل میں پیدا نہیں ہو سکی۔ تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں زندگی کو کس رخ پہ موڑوں، میں کس راہ چلوں، کس سمت میں اپنی زندگی کو میں موڑ دوں۔ میں سوچ ہی نہیں سکا، میں چل ہی نہیں سکا، چونکہ میرے دل میں صرف تمہاری محبت تھی اور کسی شے کی نہیں تھی۔ میں کیسے اور کس سمت موڑتا خود کو، کسی کی چاہ نہ تھی دل میں تیری چاہ کے بعد۔ ہوس نے توڑ دی برسوں کی سادنا میری، گناہ کیا ہے یہ جانا مگر گناہ کے بعد۔ ہمیشہ ہم نے اس کی پرستش کی، پوجا کی، اس کی ہم نے سادھنا کی، ہم نے اس کی، لیکن ایک پل جو ہوس کا آیا میری زندگی میں، اس ہوس نے میری برسوں کی سادھنا کو برباد کر دیا، میری برسوں کی پرارتھنا کو، میری پرستش کو برباد کر دیا۔ گناہ کیا ہے یہ جانا، میں نے گناہ کیا تھا، لیکن یہ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ گناہ تھا۔ گناہ کیا ہے یہ جانا مگر گناہ کے بعد، وہ کر گزرنے کے بعد، ہوس کے پنجے میں آ جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ تب تک تو میری ساری پرستش جو ہے بیکار ہو چکی تھی۔ ہوس نے توڑ دی برسوں کی سادھنا میری، گناہ کیا ہے یہ جانا مگر گناہ کے بعد۔ ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں، وہ ہو گناہ سے پہلے کہ ہو گناہ کے بعد۔ آپ چاہے جو بھی بہانے بنائیں، جو بھی آپ تعویل ہو کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا، یہ تھی وجہ، وہ تھی، چاہے آپ کچھ بھی کہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ضمیر کانپ جاتا ہے جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، جب آپ کوئی چوری کرتے ہیں یا کچھ اور کسی کا قتل کرتے ہیں، تو ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی، آپ چاہے جو بھی بہانے بنائیں، جو بھی تعویل آپ پیش کریں، سچائی یہ ہے کہ ضمیر کانپ جاتا ہے، وہ گناہ سے پہلے یا ہو گناہ کے بعد۔ کچھ لوگوں کی ایک ضمیر کانپ جاتا ہے گناہ کرنے سے پہلے، کچھ لوگوں کا گناہ کرنے کے بعد، اور یہی جب ضمیر کانپنے لگتا ہے اور پھر بار بار آپ وہی گناہ کرنے لگتے ہیں، تو ایک طرح سے پھر آپ ایک بے حسی آ جاتی، پھر وہ کام کرنا آپ کو روزمرہ کا کوئی کام ہو جاتا، پھر ضمیر آپ کو ستانا چھوڑ دیتا، ضمیر آپ کو ٹوکنا چھوڑ دیتا ہے۔ ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں، وہ ہو گناہ سے پہلے کہ ہو گناہ کے بعد۔ کٹی ہوئی تھی تنابیں تمام رشتوں، تناب وہ جو خیمے کے کو باندھنے والی جو رسیاں ہوتی ہیں نا، موٹی موٹی، تناب کہتے ہیں۔ کٹی ہوئی تھی تنابیں تمام رشتوں کی، چھپاتا سر میں کہا تجھ سے رسم و راہ کے بعد۔ تجھ سے رسم و راہ ہونے کے بعد میں نے کیا کیا، اپنے تمام رشتوں سے ہم نے کہ جو تنابیں تھی رشتوں کی، وہ ہم نے کاٹ دی تھی، لیکن جب سر چھپانے کی بات آئی کہ مجھے سر چھپانے کی جگہ میں ایک صاحبہ بھی چاہیے خیمے کی صورت میں، تو چھپاتا سر میں کہا تجھ سے رسم و راہ کے بعد، تو میں تیرے سوا اور کہاں جاتا ہوں، تو صحیح تو رسم و راہ کی خاطر ہم نے تمام تنابیں ہم نے کاٹ دی۔ کٹی ہوئی تھی تنابیں تمام رشتوں کی، چھپاتا سر میں کہا تجھ سے رسم و راہ کے بعد۔ گواہ چاہ رہے تھے وہ بے گناہی کا، مجھ سے مقدمہ چل رہا تھا مجھ پر، مجھ سے پوچھا گیا، منصف نے پوچھا کہ بھئی تم اپنی بے گناہی کے لیے کوئی گواہ لاؤ جو تمہیں بے گناہ ثابت کر دے۔ گواہ چاہ رہے تھے وہ بے گناہی کا، زباں سے کہہ نہ سکا کچھ خدا گواہ کے بعد۔ میں نے کہا کہ میری بے گناہی کا ایک ہی گواہ ہے، وہ ہے خدا کی ذات ہے، اور میری بے گناہی کا کوئی بھی گواہ نہیں ہے، زباں سے کہہ نہ سکا کچھ خدا گواہ کے بعد۔ کرشن بہاری نور کی یہ غزل آپ کو کیسے لگے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تب بھی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔